1 ماہ گزر گیا تھا اس نوجوان کو رملا کے ساتھ رہتے ہوئے۔ جو بات رملا کے لیے ناقابل یقین تھی وہ یہ تھی کہ اب اس شخص کا بچپنے پن کا دورانیہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور نارمل انسان کا رویہ اب بہت کم ہونے لگا تھا۔ 24 گھنٹے میں بس چند گھنٹے وہ نارمل ہوتا تھا، باقی کا وقت وہی بچکانا الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ پہلے تو رملا نے اتنی توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اسے ہاسپٹل میں زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ پھر جب رملا واپس آتی تھی تو وہ نوجوان ڈنر کے وقت بھی کچن میں کھڑا ہو کے اس کے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کرنے لگا۔ جب تک رملا سو نہیں جاتی تھی وہ رملا کے ساتھ ساتھ کسی سائے کی طرح سے رہنے لگا۔ پہلے تو رملا نے سوچا کہ شاید وہ دن میں نارمل رہتا ہوگا کیونکہ وہ شام کو ہاسپٹل سے لوٹتی تھی اور اس وقت وہ اسے اپنے بچپنے میں ہی ملتا تھا، لیکن اب تو اس کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں نے بھی اس نوجوان کی شکایتیں لگانی شروع کر دی تھی کہ وہ ان کی ڈور بیل بجا کے بھاگ جاتا ہے، کبھی ننگے پاؤں لفٹ میں بیٹھ کے لفٹ کے سارے فلورز کے بٹن کو آن کر دیتا ہے اور لفٹ میں ہی کھڑا رہتا ہے۔ جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ 20 کے 20 فلورز کے بٹن آن کیوں کیے ہیں تو کہتا ہے مجھے جھولے لینے تھے اس لیے میں نے سارے بٹن آن کر دیے۔ بس یہ شکر تھا کہ بلڈنگ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ رملا آج بہت غصے میں تھی کیونکہ نیچے بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑی سی لابی بنی ہوئی تھی جہاں ریسیپشنسٹ کے طور پہ ایک بڑی عمر کا شخص کھڑا رہتا تھا۔ اگر بلڈنگ میں کسی کو بھی کوئی شکایت ہوتی تھی تو وہ وہیں درج کرواتا تھا۔ کافی لوگوں نے اس نوجوان کی شکایت کی تھی کہ وہ روز ہی لفٹ میں پورے بٹن آن کر کے کافی دیر تک لفٹ کو انگیج رکھتا ہے، اور آج تو اس نے اپنے فلیٹ کی لاؤنج کی کھڑکی سے نیچے ہینگر پھینک دیا تھا جو ایک راہگیر کو لگا۔ اس نے جب اوپر دیکھا تو وہ اسے منہ چڑھانے لگا۔ رملا کو یہ سب سن کے پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ غصے سے اوپر گئی۔ ڈور بیل جیسے ہی اس نے بجائی تو نوجوان نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ اسے رملا کی واپسی کا وقت پتہ تھا، اس لیے اس کے آنے سے پہلے نہا دھو کے بالکل اچھے بچوں کی طرح پیش آتا تھا۔ رملا بڑے غصے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے آتے ہی ایک چاکلیٹ دیتی تھی لیکن آج اس نے وہ نہیں دی۔ اس نوجوان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دوست، میری چاکلیٹ؟ نہیں ہے کوئی چاکلیٹ، اور آئندہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں لاؤں گی، رملا نے تب کے جواب دیا۔ کیوں نہیں لاؤ گی؟ میں پورا دن تمہارا انتظار کرتا ہوں کہ تم میرے لیے چاکلیٹ لے کے آؤ گی، اس لیے کہ تم میری دوست ہو، تمہارا فرض بنتا ہے میرے لیے چاکلیٹ لاؤ۔ وہ رملا کے غصے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، مجھے پہ سارے فرائض لاگو ہوتے ہیں، میں تمہارا خیال رکھوں، تمہارے لیے چاکلیٹس لے کے آؤں، ٹوائز لاؤں، اور تم میرے گھر سے جاتے پوری بلڈنگ کو سر پہ اٹھا لو۔ لفٹ میں جا کے کیوں سارے بٹن آن کیے تھے تم نے؟ اور سامنے کی کھڑکی سے تم نے آنے جانے والے مسافروں کے سروں پہ ہینگر پھینکے تھے۔ برابر والے پڑوسیوں کے گھر کی ڈور بیل بجا کے بھاگ جاتے ہو، کیوں؟ رملا کی بات پہ وہ نظریں چرا گیا، ماتھے پہ کئی بل ڈالے کھڑا تھا اور چپ تھا۔ تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں میں، کیا ہے یہ سب؟ رملا نے اس کا کان پکڑ کے ذرا سا دبایا۔ آئی، چھوڑو میرا کان، گندی بچی، میرا درد ہو رہا ہے۔ اس کے کان کو زور سے دبا کے رملا نے چھوڑ دیا۔ اب وہ اسے غصے اور خفگی کے ملے جلے جذبات سے دیکھتے ہوئے بولا، میں کیا کروں؟ پورا دن گھر پہ بور ہو کے بیٹھا رہتا ہوں، تم مجھے کہیں باہر گھمانے بھی نہیں لے کے جاتی، نہ جھولے دلوانے لے کے جاتی ہو، اس لیے میں نے سوچا ایک جھولا تو بلڈنگ میں بھی موجود ہے، اسی سے گزارا کر لوں۔ لیکن وہ کالا کوا نیچے بیٹھا ہوا ہے نا، زہر لگتا ہے مجھے، وہ کمینہ مجھے ہی گھورتا رہتا ہے، اسی نے میری شکایت لگائی ہوگی، اور میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو جان بوجھ کے کسی مسافر کے ہینگر ماروں گا۔ وہ لڑکا گندا بچہ تھا، وہ اپنے ساتھ چلنے والی لڑکی کو تنگ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ہینگر مارا تھا۔ اس کی دی گئی وضاحتوں پہ رملا کو اور بھی غصہ آنے لگا۔ تم پورا دن بیٹھ کے بس یہی دیکھتے رہتے ہو کہ آتے جاتے مسافر کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو اور کیا کروں؟ تمہیں کون سا میری پرواہ ہے؟ تم صبح صبح گھر سے نکل جاتی ہو، مزے سے لوگوں کو کڑوی دوائیاں پلانے چلی جاتی ہو، پھر آ کے کھانا بنانے لگتی ہو، پھر کھانا کھا کے گڈ نائٹ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہو، نہ میرے ساتھ بلاکس کھیلتی ہو نہ زیادہ باتیں کرتی ہو۔ ایسے ہوتے ہیں دوست، دوستی کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، سمجھی؟ بڑی آئی دوست۔ اس نوجوان نے خفگی سے رخ پھیرا تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے شکوے رملا کے لیے تھے،
لیکن جتنی ہارڈ ڈیوٹی وہ کر کے واپس لوٹتی تھی اس کے بعد اسے بس آرام اور بھرپور نیند کی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن سامنے والے کو بھی دوستی کا حق چاہیے تھا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ اسی کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی قصوروار ہو۔ رملا اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ اوکے، ہم ضرور گھومنے جائیں گے، لیکن اگر تم آئندہ بلڈنگ میں کوئی تماشا نہیں کرو گے تو مجھے تمہاری شکایت نہیں چاہیے۔ رملا کی بات پہ وہ خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا، لیکن پکا والا پرومس کرو تم مجھے لے کے جاؤ گی۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ رملا نے بھی اس سے وعدہ کر لیا۔ حسن کی نایاب سے اچھی دوستی ہو چکی تھی، بلکہ بات دوستی سے کچھ آگے بڑھنے لگی تھی۔ نایاب کی باتیں حسن کو اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ کچھ بیوقوف سی تھی، سادہ سی لڑکی تھی، باتونی بہت زیادہ تھی، کام سے زیادہ اس کی زبان چلتی تھی۔ اکثر وہ اپنے گھر سے لنچ زیادہ لے کے آتی تھی اور حسن کو بھی آفس کے سینڈوچ کھانے نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی اپنے ٹفن کو کھولتے ہوئے بولی، حسن، میری ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، کھا کے دیکھو، بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں وہ، اور بریانی ان کی سب سے زیادہ لاجواب ہوتی ہے۔ نایاب نے اپنا ٹفن باکس حسن کے سامنے کھسکایا۔ حسن کچھ دیر تو نایاب کی طرف دیکھتا رہا۔ کھاؤ نا، سچی بہت مزے کا ہے، کھا کے بتاؤ ماما نے کیسی بنائی ہے۔ نایاب نے پھر سے کہا تو حسن نے چمچ پکڑ کے بریانی کا چمچ لیا۔ بریانی واقعی بہت لذیذ تھی، بہت مزے کی ہے، مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گی۔ نایاب کے چہرے پہ ایک مسکان سی آ کے ٹھہر گئی۔ تمہاری امی روز تمہیں لنچ بنا کے دیتی ہیں نایاب؟ حسن نے بس ایک چمچ ہی بریانی کھائی تھی۔ مجھے کیا، میرے بڑے بھائی کو بھی دیتی ہیں، بیچارہ امی کی منتیں کرتا رہتا ہے۔ آفس میں کھانا ملتا ہے، سب کولیگز مجھے مماز بوائے کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کیوں ٹفن دے کے بھیجتی ہیں؟ لیکن میری مما کہتی ہیں تمہیں بازار کے کھانے زیادہ راس نہیں آتے، 4 دن کھا کے بیمار پڑ جاؤ گے، اس لیے جو کہتا ہے کہنے دو، تم ٹفن کا ہی کھانا کھاؤ گے، سمجھے؟ نایاب ہنستے ہوئے اپنے بھائی اور والدہ کا قصہ سنا رہی تھی اور حسن حسرت سے سن رہا تھا۔ ہاؤ لولی، تمہاری ماما تو بہت کیئرفل ہیں تم لوگوں کے معاملے میں۔ حسن کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ میری ماما کیا حسن، ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، لونگ، کیئرنگ، بچے چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماؤں کے لیے چھوٹے بچے ہی رہتے ہیں۔ نایاب سلاد اور رائتا بھی بریانی کے اوپر ڈال کے کھاتے ہوئے بولی، نہیں نایاب، سب مائیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ مائیں 7 سال کے بچے کی سسکیاں سن کے بھی اسے نظر انداز کر کے چلی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں۔ حسن کو نگار بیگم کا نکاح یاد آ گیا، کیسے بلک بلک کے رو رہا تھا، لیکن اس کی ماں اپنے نئے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کا بیٹا اس کے بغیر رہے گا کیسے۔ عبد الرحمن صاحب نے نگار کے جاتے ہی حسن کو ڈپٹ کے چپ کروایا تھا۔ کیا شور مچا رکھا تم نے، چپ کر جاؤ۔ عبد الرحمن صاحب کی دھاڑ پہ وہ سہم کے چپ ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً اسے گود سے نیچے اتار دیا تھا۔ ماموں، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، سسکیاں بھرتے ہوئے حسن نے پھر سے التجا کی تھی۔ ارے کمبخت، چھوڑ دے میری بچی کی جان، کیا چاہتا ہے تو؟ تیرے لیے خود پہ اپنی خوشیاں حرام کر لے۔ شاہ جہان نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس 7 سالہ بچے پہ بیت کیا رہی ہوگی جس کی ہنستی کھیلتی دنیا اجڑ چکی تھی۔ باپ کا صدمہ وہ ابھی بھول نہیں پایا تھا کہ ماں بھی چھن چکی تھی۔ عارفہ بیگم حسن کے پاس آئیں، اسے بازو سے دبوچ کے پکڑا اور گھر کے اسٹور روم کو خالی کر کے حسن کے لیے ایک سنگل بیڈ وہاں رکھوا دیا۔ اسے وہاں چھوڑ آئیں۔ پورے گھر میں واحد ایک وہی کمرہ سب سے چھوٹا اور ڈربے نما تھا۔ عارفہ بیگم اسے وہاں چھوڑنے گئیں تو حسن خالی کمرہ دیکھ کے پریشان سا ہوا۔ ماں کے بنا سونے کی اسے کہاں عادت تھی۔ بڑی ممانی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں نہیں سونا۔ حسن خوف زدہ سا ہوا تھا۔ دیکھ حسن، یہ رونا دھونا بند کر، چھوٹے نہیں ہو تم، اب بڑے ہو گئے ہو، اکیلے سونے کی عادت ڈالو۔ چلو شاباش، اب سو جاؤ، صبح بلال اور ہلال کے ساتھ مل کے کھیلنا۔ عارفہ بیگم نے اسے پہلی بار احساس دلایا کہ 7 سال کی عمر میں وہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔
حسن کو کبھی روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، ہمیشہ اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، لیکن اس اکیلے کمرے میں اسے خود سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اٹھ کے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور واپس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا جسے اس نے آج تک کاٹ کباڑ سے ہی بھرا دیکھا تھا۔ اب وہ اس کی ملکیت تھا۔ دیواروں پہ ابھی بھی مٹی کے دھبے جمے ہوئے تھے، فرش کی صفائی بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا، امی آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ میں کیسے رہوں گا آپ کے بغیر؟ روتے روتے اس کی ہچکی سی بن گئی۔ رات دیر تک وہ نگار کو یاد کرتے ہوئے نہ جانے کب سویا۔ صبح جب ناشتے کے لیے ٹیبل پہ آیا تو عارفہ بیگم دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے نوالے توڑ توڑ کے کھلا رہی تھیں، اور نائلہ کا فیضی ویسے بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ حالانکہ رمشا رشنا فیضان سے کافی چھوٹی تھی، لیکن نائلہ نخرے فیضان کے ہی اٹھاتی تھی۔ حسن چپ چاپ ایک کرسی پہ بیٹھ گیا، رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ابھی بھی سانس لیتے ہوئے اندر سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن آج دیکھ رہا تھا کہ عارفہ بیگم کیسے لاڈ سے نخروں سے بیٹوں کے منہ میں نوالے ڈال ڈال کے انہیں کھلا رہی ہیں۔ شاہ جہان بیگم سے زارا نے ہمیشہ زبردستی پیار لیا تھا۔ وہ دادی کی گودی میں بیٹھ جاتی تھی، انہی کے ہاتھ سے نوالے ضد کر کے کھاتی تھی۔ غزالہ بیگم شروع سے ہی کچھ لاؤ بالی طبیعت کی مالک تھیں، حسن سے پیار ضرور کرتی تھیں لیکن ماں والی بات ان میں نہیں تھی۔ حسن کو نگار کے ہاتھ سے کھانے کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ اپنے ہاتھ سے شاید وہ پہلی بار کھانے لگا تھا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کپ میں چائے کیسے ڈالیں۔ فلاسک میں سے چائے ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ ڈگمگا سا گیا۔ فلاسک چائے کے کپ سے ٹکرایا تو چائے کا کپ ٹیبل پہ ہی گر گیا اور گرم کھولتی ہوئی چائے حسن کے اوپر گر گئی۔ وہ تڑپ کے رہ گیا۔ عبدالقیوم صاحب جلدی سے اس کے پاس آئے۔ عبدالرحمن صاحب بھی کرسی سے اٹھنے لگے تو عارفہ بیگم نے بازو پکڑ کے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ قیوم دیکھ لے گا اسے، آپ ناشتہ کریں، پھر فیکٹری جانے کی جلدی میں بھوکے ہی چلے جائیں گے۔ عارفہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ ماموں کے دل میں بھانجے کی محبت جڑ پکڑ جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو یقیناً ان کے بچوں کی حق تلفی ہوتی۔ ایسی عارفہ بیگم کی سوچ تھی۔ چائے حسن کے دونوں ہاتھوں اور گود میں گری تھی۔ غزالہ بھی ناشتہ چھوڑ کے حسن کی طرف لپکی تھی۔ ستیہ ناز جائے اس لڑکے کا، ارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے تمہارے، جان نہیں ہے ہاتھوں میں، ساری کی ساری چائے گرا دی تم نے۔ جانتے ہو دودھ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تمہارا باپ کب سے اٹھ کے پیسے بھرے گا اس کے؟ شاہ جہان بیگم کے دل کی کڑواہٹ ہمیشہ ان کی زبان پہ رہتی تھی۔ اوہ خدا، اماں جی چپ بھی ہو جایا کریں، کبھی تو موقع دیکھ کے بات کر لیا کریں۔ چھوٹا سا بچہ ہے وہ، گرم چائے اس پہ گر گئی ہے، دیکھیے کیسے تڑپ رہا ہے، اور آپ ہیں کہ… عبدالقیوم نے ہی ماں کو چپ کروایا۔ حسن سے جلن برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ بے کل سا مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا، امی امی پکار رہا تھا۔ عبدالقیوم صاحب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ایک تو اس قیوم کو اس لڑکے پہ پیسے اڑانے کا شوق ہے۔ ارے ذرا سی چائے ہی تو گری تھی، برنول لگا دیتے ٹھیک ہو جاتا۔ عبدالرحمن بیٹا تم ہی سمجھاؤ اپنے اس بے عقل بھائی کو، اس کے باپ والے چونچلے ہم نہیں اٹھائیں گے۔ شاہ جہان بیگم نے بڑے بیٹے سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا اماں جی، ابھی تو قیوم کی بھی شادی کرنی ہے، خرچے ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے۔ یوں شہ خرچیاں اگر حسن کے معاملے میں ہو گئیں تو پھر پل گئے ہمارے بچے۔ عارفہ بیگم کو شروع سے ہی بڑی نند سے خار تھی، اس لیے حسن بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس وقت بس ایک فیضان تھا جسے دکھ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ حسن کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا رہا تھا، اس کے ہاتھ پہ ٹیوب بھی لگا دیتا تھا۔ اس وقت حسن کی دوستی فیضی سے ہوئی تھی۔ نایاب نے چٹکی بجائی تو حسن اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر نکلا۔ اس کا بچپن اس طرح کی تلخیوں سے بھرا پڑا تھا، اس سوچ نے ایک اذیت سے اسے گزارا تھا۔ آنکھیں نم ہوئیں، نایاب اس کی آنکھوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے حسن، تم رو رہے ہو؟ حسن نے جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ نہیں وہ مرچیں بہت تیز ہیں بریانی میں اتنی تیز نہیں کھاتا۔ اوہ اچھا، تمہاری ماما مرچیں کم ڈالتی ہیں؟ نایاب نے اس سے پوچھا۔
حسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے تو اب یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ کیسا ہے۔ نگار بیگم کے دل میں انور تو پہلے ہی کبھی جگہ نہیں کر سکا تھا، اور مجبوری کے اس رشتے کی جو پہلی رات انور کی سنگت میں گزاری، امید ہی نہیں تھی کہ وہ کبھی اس شخص کو دل میں جگہ بھی دے پائیں گی۔ صبح کا ناشتہ نگار بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے بنانا شروع کیا۔ انور نے ایک ہی رات میں اسے بتا دیا تھا کہ وہ صرف اس کی ضد تھی۔ نگار بیگم، یہ مت سمجھنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت کا جذبہ باقی ہے۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ تمہیں یہ احساس دلا سکوں کہ ٹھکرائے جانے کی تذلیل کیا ہوتی ہے۔ جب کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تم نے مجھے ایک بار ریجیکٹ کیا تھا نا، اب میں تمہیں لمحہ لمحہ اس اذیت کا مزہ چکھاؤں گا۔ جو بات نگار کو یاد تک نہ تھی، وہ شخص ابھی تک اس بات کو دل میں لگائے بیٹھا تھا۔ نگار نے بس تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ اپنا حق وصول کر کے اس نے نگار سے کہا کہ اس کے بیڈ سے اٹھ کے جا کے زمین پہ لیٹے، کیونکہ اس کی حیثیت انور کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے کہ اسے اپنی ضرورت کے علاوہ برداشت کرے۔ نگار کچھ نہیں بولی، چپ چاپ زمین پہ جا کے لیٹ گئی۔ جو تکلیف رخصتی کے وقت حسن کی آنکھوں نے دی تھی، اس سے بڑھ کے اس کے لیے اور کچھ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ انور کا حقارت سے بھرا رویہ بھی نہیں۔ چائے بناتے ہوئے حسن ہی کا خیال آنے لگا، وہ تو نوالا بھی اسی کے ہاتھ سے کھاتا تھا، پتہ نہیں اس نے ناشتہ کیا ہوگا کہ نہیں۔ چائے فلاسک میں ڈالتے ہوئے کانوں میں حسن کی تڑپ کے امی پکارنے کی آواز نے نگار کا دل دہلایا تھا۔ ایسے لگا حسن تڑپ کے رویا ہو۔ حسن، بے اختیار نگار بیگم کے منہ سے نکلا۔ وہ چائے کی کیتلی ہاتھ سے چھٹ کے زمین پہ گری۔ نگار بیگم بال بال بچی۔ شور کی آواز پہ باہر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے انور صاحب اور روشن، جو ناشتے میں مصروف تھے، وہ بے ساختہ کچن کی طرف بھاگے۔ چائے کی کیتلی زمین پہ گری ہوئی تھی۔ نگار بیگم پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ برجستہ انور صاحب نگار کی طرف بڑھنے لگے جب روشن نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دھیمے لہجے میں کہا، کام نہ کرنے کے بہانے ہیں ان کے بابا، دیکھ لیں ابھی انہیں آئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور یہ شروع بھی ہو گئی۔ روشن کی بات سن کے انور صاحب نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ اندھی ہو گئی تھی تم، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہاری ماں کے جہیز کا سامان نہیں ہے یہ، جسے تم یوں پھینک پھینک کے ڈرامے بازیاں کرتی رہو۔ انور صاحب کے بپھرے لہجے پہ نگار بیگم نے اپنے بہتے آنسوؤں پہ ضبط باندھنے کی کوشش کی تھی۔ شاباش حسن، میٹنگ بہت سکسیسفل گئی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ ڈیزائن بہت ہٹ ہو جائے گا۔ اٹس ریئلی یونیک۔ راشد ملک حسن کے بنائے ڈیزائن اور کلائنٹ کو مطمئن کرنے کے حسن کے انداز کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ اپنی محنت پہ سننے والی تعریف نے حسن کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا، آگے بڑھنے کا، کچھ کر دکھانے کا۔ دوسری جانب عبد الرحمن صاحب نے فائل جس کرسی پر فیضان بیٹھا تھا اس جانب ٹیبل پہ پٹخ کے پھینکی۔ ایک بھی ڈیزائن کلائنٹ کو پسند نہیں آیا، یہ آرڈر تو اب کینسل ہی سمجھو۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں فیضی؟ عبد الرحمن صاحب کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ فیضان نے بھی تیوری چڑھائے انہیں دیکھا۔ کیا یہ ساری میری ذمہ داری ہے تایا جی؟ بلال حلال کیا پکی پکائی پہ بیٹھ کے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ فیضان آج تک کبھی عبد الرحمن صاحب کے روب میں نہیں آیا تھا، ہمیشہ دو ٹوک بات کرتا تھا۔ وہ بھی اپنے ذمے لگے کام کر ہی رہے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب بیٹوں کی نااہلی سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے نظریں چرا کے بولے، جب سے حسن گیا ہے ورکرز جس طرح کی شرٹس بنا رہے ہیں، آپ کا وہ آرڈر بھی واپس آ جائے گا جو آپ پارٹی کو دے چکے ہیں۔ کل سے ان کے شکایتی فون سن رہا ہوں۔ آپ نے بلال کی ذمہ داری لگائی تھی نا ورکرز پہ، کیا کر رہا ہے وہ پورا دن وہاں بیٹھ کے؟ فیضان کی بات پہ وہ چپ سے ہو گئے۔ میں دیکھتا ہوں خود جا کے کہ وہ نالائق کیا کر رہا ہے۔ عبد الرحمن صاحب اپنی اولاد کی ہڈ حرامی سے واقف تھے۔ جب نیچے فیکٹری میں پہنچے تو ورکر اپنے کاموں میں مصروف تھے اور بلال فون کان کو لگائے کرسی کے بجائے ٹیبل پہ بیٹھا کسی سے محو گفتگو تھا۔ عبد الرحمن صاحب کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ بلال کے قریب پہنچے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ؟ امی کو تمہارے بارے میں بتا چکا ہوں، بس بہت جلد رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ عبد الرحمن صاحب نے تپے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی۔
تو بلال نے جیسے ہی پیچھے باپ کو دیکھا تو ہڑبڑا سا گیا، جلدی سے فون آف کیا۔ تمہارا رشتہ تو دیکھو میں کیسے پکا کرتا ہوں، کمبخت، پہلے کمانا تو دیکھ لو، پھر شادی کے بارے میں سوچنا۔ بلال تو بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ تمام ورکرز اس کی شامت دیکھ کے میسنی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ ابو وہ میں بلال سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ بے اپنے منہ میں ہی رکھا کرو، سمجھے؟ اگر مجھے ایک بھی شرٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ملی تو دیکھنا کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ عبد الرحمن صاحب کو غصہ آنے لگا۔ 2 ہی بیٹے اور دونوں ایک سے بڑھ کے ایک نکمے۔ رات کو فیضان پھر سے حسن کے کمرے میں موجود تھا۔ حسن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میں کون سا تم سے مفت میں کام کروا رہا ہوں؟ یار چلو، میں تمہیں اب ایک ڈیزائن کا 5000 دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن تم سے انکار نہیں سنوں گا۔ حسن کے مسلسل انکار پہ فیضان زج کی آخری حد پہ تھا۔ تم 10,000 بھی دو گے تب بھی مجھے نہیں کرنا۔ اچھا ہے ماموں کا سارا بزنس ڈوب جائے میری بلا سے، حسن نے تلخ لہجے سے کہا۔ یوں تو مت کہو یار۔ تو اور کیا کہوں فیضی، میٹرک کے بعد سے میں اس فیکٹری میں کام پہ لگا ہوا ہوں۔ پہلے اسکول، پھر گھر کا سارا سامان، اس کے بعد ورکرز کے ساتھ سر کھپائی، اور رات کو اپنی پڑھائی بھی۔ میں نے اتنی انتھک محنت کر کے پایا کیا ہے؟ ماموں کے احسان کی جوتی جو ہر وقت ان کی اولادیں میرے سر پہ مارتی ہیں۔ حسن کے لہجے میں سختی سی در آئی۔ یار تم ابھی تک اس بے وقوف لڑکی کی بات دل پہ لگائے بیٹھے ہو۔ فیضان کو زارا پہ بھی غصہ آیا تھا۔ اوہ پلیز فیضی، بے وقوف نہیں ہے وہ، ایکسٹرا سیانی ہے۔ رہ گئی بات اس کی بات دل پہ لگانے والی، تو میں اسے اس قابل بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ اسے یا اس کی باتوں کو دل کے آس پاس بھی آنے دوں۔ لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، اور وہ بھی دن میں 100 بار۔ حسن نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا تم دفع کرو زارا کو اور لعنت بھیجو، باقی سب پہ بھی لعنت بھیجو، بس میری بات سن لو یار۔ فیضی کے لیے اس وقت حسن سے کام لینا تھا، اس لیے اس کے پاس وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میری خاطر بھی تم کچھ نہیں کر سکتے حسن، میں نے تو تمہیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کیا یار۔ فیضان اب اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارے لیے حسن کی جان بھی حاضر ہے۔ حسن کے جواب پہ فیضان نے اطمینان بھرا سانس لیا، لیکن حسن کے اگلے ہی جملے پہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی واپس وہیں پہ آ پہنچی۔ تم ماموں کی فیکٹری کو لات مار کے نوکری کر لو، میں تمہیں فری میں ڈیزائن بنا کے دے دوں گا۔ حسن نے انکار بھی یوں کیا کہ فیضان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ فیضان اٹھ کے بڑا مایوس ہو کے کمرے سے باہر نکلا تو زارا خشمگین نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ جب تک فیضان حسن کے کمرے میں رہتا تھا، زارا کو بے چینی سی لاحق رہتی تھی کہ آخر فیضان اس کے جانی دشمن کے پاس جاتا کیوں ہے۔ ابھی وہ جاسوسی کے ارادے سے ہی آئی تھی، لیکن کانوں نے جو جملہ سنا وہ فیضان کا تھا کہ اس زارا کو دفع کرو۔ اس کے سینے میں آگ کا لگ جانا تو لازمی سی بات تھی۔ فیضان پہلے تو سمجھ نہیں پایا کہ زارا اسے گھور کیوں رہی ہے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو ایک پل میں لبالب بھرے۔ اس نے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری، فیضان کا ہاتھ پکڑا، اس کی ہتھیلی میں رکھ دی اور وہاں سے چلی گئی۔ فیضان ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی زارا کو ہوا کیا ہے۔ پی ٹی سی ایل فون کی گھنٹی بڑے زور و شور سے لاؤنج میں گونج رہی تھی، لیکن سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ بس غزالہ بیگم ہی لان سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں، اس لیے فون انہیں ہی اٹھانا پڑا۔ ہیلو جی کون؟ غزالہ بیگم نے بے نیازی سے پوچھا۔ ہاشم۔ لیکن یہ نام سن کے غزالہ بیگم کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹکا، چہرے کی رنگت بدلی۔ فیضان ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے نافہمی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ اسے اب کس بات پہ واپس ملی ہے، کیونکہ جب سے اس کی منگنی زارا سے ہوئی تھی کوئی 3000 دفعہ وہ ذرا سی بات پہ اسے اس کی انگوٹھی واپس کر چکی تھی، اور پھر جب صلح ہوتی تھی تو واپس پہن لیتی تھی۔ فیضان اسے منا کے اب تنگ آنے لگا تھا۔ عجیب تماشا ہے اس لڑکی کا، اس کا بس ایک ہی حل ہے اب میرے پاس۔ فیضان نے یہ کہہ کے انگوٹھی جیب میں ڈال لی اور زارا کی منت کرنے کے بجائے سیدھا نائلہ بیگم کے پاس پہنچا۔ نائلہ اس وقت بیسن میں شہد، کافی اور لیمن ڈال کے اس کا آمیزہ منہ پہ لگانے لگی تھی۔ فیضان ان کے کمرے میں پہنچا۔ اپنی ماں کی ان ہوم ریمیڈیز سے وہ پریشان رہتا تھا۔
فیضان کو دیکھ کے وہ مسکرانے لگی۔ فیضان لاؤ تمہیں بھی لگا دوں، چہرے پہ قدرتی شادابی کے لیے یہ نسخہ آج ہی میں نے گوگل پہ دیکھا ہے۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کے چڑ کے بولا، ایک تو میں آپ کے اس گوگل انکل سے بڑا پریشان ہوں، امی چھوڑیں اسے، میری بات سنیں۔ فیضان نے وہ پیالی ماں کے ہاتھ سے لے کے ایک سائڈ پہ رکھی اور نائلہ بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں بیڈ تک لے گیا، خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارے بھائی ایسی بھی کیا ضروری بات ہے، ذرا ماسک تو لگا لینے دیتے مجھے۔ نائلہ بیگم کی جان ابھی بھی اس پیالی میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ امی آپ تایا جی سے میری شادی کی بات کریں۔ ایک دم سے شادی کی بات فیضان کے منہ سے سن کے نائلہ بیگم نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ شادی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ارے کام کاج کا تو ہو جانے دو۔ کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ ساری فیکٹری میں ہی تو سنبھال رہا ہوں، اور زارا کا BA بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، مزید اس نے پڑھنا بھی نہیں ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں زارا کی بات کر رہی ہوں فیضی، اسے کیا آتا ہے، روٹی تک تو ڈھنگ سے بنانی نہیں آتی۔ اور سیدھی بات ہے بھائی، ایک اکلوتی بہو ہے میری، میں تو ساری ذمہ داری اسی پہ ڈالوں گی، ابھی تک تو اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ نائلہ بیگم نے عام روایتی ساس والا روپ اپنایا۔ ارے اسی لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے نخرے برداشت کرنا میری برداشت سے باہر ہے۔ جب دیکھو ذرا ذرا سی بات پہ انگوٹھی اتار کے میرے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے۔ کم از کم میں اس جھنجھٹ سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ باقی رہ گئی کام کی بات، تو میں کبھی بھی بیچ میں نہیں آؤں گا، آپ جانیں اور زارا جیسے چاہیں اسے ڈیل کریں۔ فیضان کو چکتاس آ گیا تھا۔ اچھی طرح سوچ لو فیضی، بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا۔ نائلہ بیگم نے ایک آئی برو چڑھا کے کہا۔ جانتی تھیں زارا کتنی نکمی ہے۔ بالکل کوئی اعتراض نہیں کروں گا، لیکن آپ شادی کی بات کریں تایا جی سے۔ نائلہ نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، میں بھائی صاحب اور بھابھی سے بات کرتی ہوں، لیکن اپنی بات پہ قائم رہنا۔ کل کو میں زارا کے ساتھ جیسے مرضی پیش آؤں، تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلے۔ فیضان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ نائلہ بیگم مسکرانے لگی، کیونکہ اپنے والد عبدالمنان کو بھی وہ ایسے ہی دیکھتا آ رہا تھا۔ کمرے میں وہ نائلہ کی ہر بات پہ لبیک کہتے تھے اور شاہ جہان بیگم کی ہر بات پر اسبات میں سر ہلا دیا کرتے تھے۔ نائلہ بیگم شروع سے ہی نازک مزاج اور نخریلی تھیں، اس لیے جب کام کاج نہیں ہوتا تھا تو سر باندھ کے بیٹھ جاتی تھیں۔ عبدالمنان کمرے میں انہیں کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی، اپنی صحت کا خیال رکھو، اور کمرے سے باہر جاتے تو عارفہ اور شاہ جہان بیگم کا سوجا ہوا منہ دیکھ کر ان کی طرف لٹو کی طرح گھوم جاتے۔ ارے بھیا، تمہاری بیوی کے روز روز کے بہانے کب ختم ہوں گے؟ آج اس کی کھانا بنانے کی باری ہے اور وہ نخرہ کیے بیٹھی ہے۔ اماں جی میں تو خود اس کی ڈرامے بازیوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ آپ جانیں اور نائلہ، میں فیکٹری جا رہا ہوں، اسے کہیں کہ اپنی باری کا کام خود کیا کریں، بھابھی بھی تو انسان ہے، وہ بھلا کیوں سارا کچن سنبھالتی پھرے۔ یہ کہہ کے وہ جان چھڑا کے گھر سے نکل جاتے۔ ماں بھی راضی، بھابھی بھی اور بیوی بھی۔ فیضان یہ سب دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا تھا، اس لیے اپنے ابا کی ترکیب اس نے بھی اپنائی۔ نہ کبھی بہنوں کو زارا کی برائی کرنے سے روکا، نہ ماں کو۔ ماں کے لیے وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا اور زارا کے سامنے اس کا سب سے بڑا عاشق۔ حسن کے اظہار پسندیدگی پہ نایاب اسے حیرت سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نایاب، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تم اچھی طرح سے سوچ سکتی ہو، لیکن میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ اگر کوئی اچھا لگ جائے تو چپ رہا جائے۔ تم مجھے اچھی لگی، اس لیے میں نے تم سے کہہ دیا۔ حسن نے لنچ کے وقت اس کے کیبن میں بیٹھتے ہوئے اسی سے بات کی۔ حسن کو وہ سادہ سی لڑکی اچھی لگی تھی، اس کے مزاج کے مطابق تھی، تیز ترار اور چالاک نہیں تھی، اس لیے حسن کو اپنے لیے نایاب ہم سفر کے طور پہ پرفیکٹ لگی تھی۔ نایاب البتہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ حسن، میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ ہاں تو سوچ لو، مجھے تمہارے انکار پہ بھی دکھ نہیں ہوگا، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو، لیکن مجھ سے ایک بار ہاں کہنے کے بعد پھر پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حسن نے صاف گوئی سے بات کی تھی۔ نایاب نے اس سے تھوڑا سا وقت مانگا تھا، لیکن چند دن بعد ہی اس کا جواب ہاں میں تھا۔ اس دن حسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا،
سب سے پہلے اس نے یہ خوشخبری فیضان کو سنانی تھی، لیکن جب گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ سب لوگ شاہ جہان بیگم کے کمرے میں مذاکرات میں مصروف ہیں، اس لیے وہ بھی ان کے کمرے میں چلا گیا۔ مگر عبد الرحمن، میں پوچھتی ہوں حرج ہی کیا ہے؟ کیا بوڑھی کر کے بیٹی کو بیانا ہے؟ اماں جی، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، آج کل فیکٹری کا کام ڈاؤن جا رہا ہے، گھر کے اخراجات ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس پہ شادی کا خرچہ، خود سوچیں کیسے ممکن ہے؟ عبد الرحمن صاحب پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ تایا جی، قصور بھی زارا کا ہی ہے، حسن کام کر ہی رہا تھا، لیکن وہ اپنی زبان اگر منہ میں رکھنا سیکھ لے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فیضان نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کے انہیں دکھائی۔ یہ دیکھیں تایا جی، اس کم عقل لڑکی کو میں کیا کہوں، ذرا سی بات پہ یہ منگنی کی انگوٹھی اتار کے مجھے تھما دیتی ہے۔ اگر میں دوسرے مزاج کا ہوتا تو اس بات پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ زارا کی ایسی باتیں رشتوں میں دراڑ ڈالیں، بہتر ہے کہ آپ اس کی شادی کر دیں۔ فیضان دروازے پہ کھڑے حسن کو بھی دیکھ چکا تھا۔ فیضان، ٹھیک کہہ رہا ہے عبد الرحمن، اپنی بیٹی پہ ذرا لگامیں ڈالو، بھلا یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ دیکھو تو رشتوں کو جیسے اس لڑکی نے کھیل سمجھ رکھا ہے۔ شاہ جہان بیگم کو بھی غصہ آیا اور عبد الرحمن صاحب بھی چپ ہو گئے۔ عارفہ بیگم تو پہلے سے یہی چاہتی تھیں، اس لیے وہ چپ تھی۔ بہرحال 2 مہینے بعد کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ ساتھ ہی جہان بیگم نے یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ زارا اب فیضی کے سامنے نہیں آئے گی۔ حسن نے گلے لگا کے فیضان کو مبارکباد دی، پھر اسے اپنے ساتھ چھت پہ لے گیا۔ وہیں پہ اس نے فیضان کو نایاب کے بارے میں بتایا۔ واہ حسن میاں، میں تو تمہیں بہت شریف سمجھتا تھا، تم نے تو لڑکی پسند بھی کر لی اور اظہار محبت بھی کر دیا۔ میرے خیال سے شریف لوگ یہی کرتے ہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں فیضی۔ حسن کی یہ بات سن کے فیضان کچھ چپ سا ہوا۔ ہاں، اچھی بات ہے، فیضان نے کچھ ہچکچا کے کہا، لیکن حسن، تمہاری تنخواہ تو ابھی اتنی نہیں ہے کہ تم اس لڑکی کے شادی کے بعد کے خرچے افورڈ کر سکو۔ سوچ ہے تمہاری، میرے دیے گئے ڈیزائن سے میرے باس کا آرڈر ڈیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں ایسے ہی محنت کرتا رہوں تو میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، حسن نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ لیکن اس بات پہ فیضان مسکرا بھی نہ سکا، کیونکہ ان کی فیکٹری ان دنوں نقصان میں جا رہی تھی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں جب میں لاکھوں کماؤں گا۔ حسن کی بات سن کے فیضان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مجھے بس ایک مسئلہ ہے فیضی، اس میں بس تم میری مدد کر سکتے ہو، حسن نے متفکرانہ انداز سے کہا۔ ہاں بولو نا یار، کیا کام ہے؟ تم نانی کو تو جانتے ہو کیسی ہیں، میرے رشتے کی بات پہ واویلا مچا دیں گی، اور آج کل تو بڑے ماموں بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ منجلی مامی اور منان ماموں اگر نایاب کے گھر۔ ایسا کیسے ممکن ہے حسن؟ دادی ہماری جان نکال دیں گی، تم جانتے ہو انہیں، اور میرے خیال سے تمہیں نگی پھپھو سے بات کرنی چاہیے، نایاب کے گھر رشتہ انہیں لے کے جانا چاہیے۔ ایک طرح سے بات تو ٹھیک ہی تھی، لیکن حسن کے ماتھے پہ کئی بل پڑے۔ وہ کہاں آئیں گی؟ وہ تو نہیں آئیں گی۔ حسن بالکل مایوس ہوا۔ اچھا حسن، مجھے ذرا تایا جی سے کچھ کام تھا، میں اس معاملے میں تم سے کل بات کرتا ہوں۔ فیضان اسے پریشان حال چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ نیچے وہ عبد الرحمن صاحب کے کمرے میں اسٹڈی روم میں گیا۔ تایا جی، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، ساری زندگی محنت آپ کی، پیسے آپ نے خرچ کیے، حسن کو اس قابل بنایا، اور فائدہ وہ راشد ملک کمپنی کا مالک اٹھا رہا ہے، ہمارے سارے آرڈرز اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ فیضان سے حسن کی کامیابی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے فیضان کے نام اور کام دونوں کو نقصان ہو رہا تھا۔ میں اس راشد ملک کو چھوڑوں گا نہیں، دیکھو کیسا تماشا بناتا ہوں اس کا، خود ہی حسن کو نوکری سے نکال دے گا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے تایا جی، میری بات سنیں، حسن ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، اگر ہم حسن سے یہ کہیں کہ وہ راشد کی فیکٹری کو چھوڑ کے ہماری فیکٹری میں دوبارہ سے کام کرنے لگے تو آپ لوگ اس لڑکی کا رشتہ اس کے لیے لے کے جاؤ گے۔ فیضان کی بات عبد الرحمن صاحب کے بھی دماغ کو لگی، انہوں نے فیضان کو داد دی۔
کہنے لگے ٹھیک ہے، تم حسن کو اس بات کے لیے راضی کر لو۔ حسن کو اتنا سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نگی پھپھو کو بلائیں، ان سے کہیں وہ حسن کو راضی کریں۔ اگر یہ بات میں نے یا آپ نے کہی تو حسن ہمارے سر پہ بیٹھ کے ناچے گا۔ فیضان کی بات سن کے عبد الرحمن صاحب متفق ہوئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نگار بیگم بنا انور کے آتی نہیں تھی، اور انور انہیں حسن کے ساتھ برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایک تو یہ انور میاں نگی کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تم مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ نگی ہماری بات سن کے حسن کو راضی کرے؟ فیضان نے گہری سانس بھری۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ فیضان کا دماغ چلنے لگا۔ شام کا وقت تھا جب وہ نوجوان کارٹون دیکھ رہا تھا۔ جب ڈور بیل ہوئی، اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کوئی خاتون ساڑی پہنے باہر کھڑی تھی۔ کہنے لگی میں رملا کی مدر ہوں۔ یہ سن کے اس نوجوان نے دروازہ کھول دیا۔ انیتا بیگم یہ سمجھی کہ یہ کوئی ملازم لڑکا ہے۔ ان کے ساتھ کرشن بھی موجود تھا، رملا سے ہی ملنے آیا تھا۔ رملا کے آنے کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ وہ نوجوان ان دونوں کو سر سے پیر تک بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ سنو لڑکے، 2 گلاس پانی لے کے آؤ۔ انیتا بیگم نے ذرا سخت لہجہ اپنایا۔ وہ خاتون رملا کی والدہ تھیں، اس لیے وہ نوجوان 2 گلاس پانی لے آیا۔ رملا نے تمہیں کام پہ رکھا ہے؟ انیتا بیگم نے اسے دیکھ کے پوچھا۔ نہیں، میں ان کا دوست ہوں۔ اس نوجوان کی بات پہ کرشن جو پانی پینے لگا تھا، اس نے گلاس پاس لے جاتے ہوئے ہاتھ روکا۔ دوست؟ آنٹی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کرشن کے لہجے میں درستگی آئی۔ ارے کیا بک رہے ہو؟ انیتا کو اس کے جواب پہ غصہ آیا۔ اسی اثناء میں ڈور بیل بجی۔ وہ نوجوان مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اور دروازہ کھولنے چلا گیا۔ رملا ہی آئی تھی۔ سنو دوست، تمہاری امی آئی ہیں۔ اس نوجوان نے رملا کو دروازہ کھولتے ہی بتا دیا۔ وہ اندر آئی تو اپنی والدہ کے ساتھ کرشن کو دیکھ کے کچھ متذبذب سی ہوئی، کیونکہ وہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی ماں اسے زبردستی اس لڑکے کے ساتھ باندھنے کا سوچے بیٹھی تھی۔ پھر بھی وہ ہاتھ ملا کے خوش اخلاقی سے ہی ملی۔ یہ لڑکا کون ہے جو خود کو تمہارا دوست کہہ رہا ہے؟ ممی یہ میرا پیشنٹ ہے، یہ اپنی میموری لاس کر چکا ہے، خود کو بچہ سمجھتا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور یہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، اس لیے جب تک اسے سب یاد نہ آ جائے یہ یہیں میرے ساتھ ہی رہے گا۔ انیتا نے پوری بات سنی تو کچھ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اینی وے، کرشن سے میں تمہارا تعارف تو کروا چکی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم کرشن سے ملا جلا کرو۔ آخر تم دونوں نے ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، لیکن تم ہو کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ممی میں نے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے لائف پارٹنر کیسا چاہیے۔ رملا، میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے تمہارے لیے اچھا ہی چاہوں گی۔ میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن یہ میری لائف ہے، اس لیے یہ فیصلہ میں خود ہی کروں گی کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے۔ رملا کے جواب پہ کرشن بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم ملا کریں، تم مجھے جان سکو، میں تمہیں، پھر ہی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ کرشن کی بات پہ وہ فوراً سے بولی، اوکے، میرے پاس کل کا دن فری ہے، اس لیے مل کے مینج کر لیں گے۔ رملا کے فوراً مان جانے پہ انیتا بھی خوش ہو گئی۔ وہ خوشی سے واپس لوٹی تھی۔ اگلے دن رملا نے کرشن کو ایک تفریحی مقام کا نام بتایا اور اس نوجوان کو بھی ساتھ لے کے گئی۔ ارادہ اس کا یہی تھا کہ وہ اسے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور کرشن اسے پسند بھی نہیں تھا۔ وہ نوجوان رملا کے ساتھ جا کے بہت خوش ہوا۔ ایک بہت بڑا سا پارک تھا جہاں وہ اسے لے کر گئی۔ اسے پارک میں کھیلنے کے لیے چھوڑ کر وہ کرشن کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کرشن سے بات شروع کی۔ کرشن، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میں اول تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور اگر مجھے شادی کرنی بھی ہوئی تو میں اپنی ہی فیلڈ میں کسی سے کرنا چاہوں گی۔ میں ڈاکٹر ہوں اور ایک ڈاکٹر ہی لائف پارٹنر چاہتی ہوں۔ رملا کی بات اس نے سنجیدگی سے نہیں لی۔ رملا، آپ مجھے بہت پسند ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلد بازی میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ کرشن اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب اس نوجوان کی 16-17 سالہ بچے سے لڑائی ہو گئی۔ وہ فٹ بال کھیل رہے تھے، وہ نوجوان بھی ان سے کہنے لگا کہ وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے،
لیکن وہ لڑکے اسے اپنے ساتھ نہیں کھلا رہے تھے، اس لیے وہ نوجوان ان سے لڑنے لگا۔ شور کی آواز سن کے رملا کی نظر اس نوجوان پہ پڑی۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچی۔ وہ کسی کو مار رہا تھا۔ اس بچے کے والدین بھی اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ 16 سال کا مسلم لڑکا تھا، اس لیے اس کے والدین اسے حسن کے نام سے پکار رہے تھے۔ رملا نے اس نوجوان کو بچے سے پیچھے کیا۔ عین اسی وقت اس لڑکے کی ماں نے اسے حسن کہہ کے پکارا۔ حسن، تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ وہ نوجوان حسن کا نام سن کے اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ دماغ میں یہ نام گونجنے لگا، حسن، حسن۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کیوں مارا ہے اس بچے کو؟ حسن۔ وہ نوجوان اس لڑکے کو دیکھ کے کسی گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ وہ حسن نہیں ہے، حسن میں ہوں، وہ نوجوان یہ کہنے لگا۔ پھر درد کی تیز لہریں اس کے سر پہ اٹھنے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ میرا سر، اف! رملا اسے پہلے تو تعجب سے دیکھنے لگی، لیکن جب اسے درد سے کراہتے دیکھا تو پھر پریشان سی ہو گئی۔ غزالہ بیگم 2 دن سے پریشان تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزار رہی تھیں۔ ہاشم کی آواز اور نام نے ان کا سکھ چین چھین لیا تھا۔ وہ واپس آ چکا ہے، مگر کیوں؟ ابھی وہ اسی سوچ میں پریشان تھی جب نور انہیں یہ کہنے لگی کہ دادی نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شاہ جہان بیگم کے کمرے میں جا کر زارا کی شادی کی خبر سننے کو ملی۔ ابھی بھی وہ ہاشم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اس کی آواز لاؤنج میں سن کے غزالہ بدحواس سی ہوئی۔ وہ گھر پہ بھی آ گیا؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح سے اتھل پتھل ہو گئیں۔ غزالہ، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اگر میں شاہ جہان بیگم کے سامنے رشتہ رکھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ انکار کریں گی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ پوچھ کے دیکھ لیں۔ غزالہ نے شرماتے ہوئے دوپٹے کا کونا اپنی انگلی پہ لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے تمہاری رضامندی بھی تو لازمی ہونی چاہیے۔ بتاؤ مجھے تم کیا چاہتی ہو؟ ہاشم غزالہ کے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کی خواہش تو جان ہی چکا تھا، لیکن اعتراف محبت کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ اللہ ہاشم، آپ بھی نا کیسے سوال کرتے ہیں؟ ہم مشرقی لڑکیاں والدین کی خواہش پہ ہی سر جھکا دیتی ہیں، ایسے سوال یوں لڑکیوں سے نہیں پوچھتے۔ غزالہ کو ڈھیروں شرم آئی، اس لیے ہاشم سے رخ بدل کے دھیرے سے بولی۔ چہرے پہ شرم کی لالی سی پھیل گئی، اور وہی ہاشم دیکھنا چاہتا تھا، لیکن غزالہ بیگم شاہ جہان کی پکار پہ بوکھلا کے وہاں سے بھاگی۔ کمرے کی دستک نے سوچوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ غزالہ نے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ کون ہے؟ غزالہ کی آواز لڑکھڑائی۔ پھپھو، ہاشم ماموں آئے ہیں دبئی سے، سب کے لیے تحفے لائے ہیں، آپ آئیں نا نیچے، سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ نور کی چہکتی آواز نے تصدیق بھی کر دی، لیکن غزالہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ 20 سال آخری ملاقات نے خون کے آنسو رلایا تھا۔ شاہ جہان کے اصولوں نے نہ صرف نگار بلکہ غزالہ کے ارمانوں کا بھی قتل کیا تھا۔ بڑا وقت لگا تھا اس زخم کو بھرتے بھرتے، اس لیے دوبارہ سے کریدنا نہیں چاہتی تھی۔